بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد سے متعلق بیان میں آسمانی کتابوں سے متعلق درست عقائد۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتاریں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح قرآن مجید کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں، اور وحی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ قیامت تک صرف اور صرف قرآن کا ہی حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہوا ہے۔ قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق درست عقائد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسلمانوں نے دیکھا ہے انہیں صحابی کہا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ دیکھنے والا مسلمان ہی مرا ہو، اور جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور مسلمان ہی مرا وہ تابعی ہے۔ جس نے تابعی کو اس طرح سے دیکھا وہ تبع تابعی ہے۔ ان سب کی فضیلت حدیث شریف میں خصوصیت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ان سب سے محبت اور ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ فضیلت پانے والے 4 صحابی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نائب بنے اور دین کا انتظام سنبھالا، اس لیے آپ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ آپ تمام امت میں سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تیسرے خلیفہ بھی ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی رتبے میں ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایمان سے متعلق یہ بات جان لینی اور سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ ایمان کے منافی بعض غلط نظریات بیان کیے جاتے ہیں، ان سے ہر صورت میں بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کے واضح مطلب کو نہ ماننا اور کھینچ تان کر اپنی خواہش کے مطابق مطلب گھڑنا بے دینی ہے۔ گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کفر ہے۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان پر یقین کرنا یہ بھی کفر ہے۔ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی سے اور اولیاء کرام کو کشف و الہام سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو
وحی کے ذریعے جن باتوں کا علم حاصل ہوتا تھا وہ قطعی ہوتی تھیں۔ کشف و الہام قطعی نہیں ہے، وحی نہیں کشف و الہام اگر شریعت کے منافی ہو تو اس کو کشف و الہام نہیں مانا جائے گا۔ غیب وہ علم ہے جو بغیر کسی ذریعے کے براہ راست حاصل ہو، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح یہ بھی جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کو کافر کہنا یا کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں۔